نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ سید الانبیاء، نبی الانبیاء بنا کر کے بھیجا۔ آپ کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے نہ آنے سے کیا نقصان تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے نہ آنے سے کیا نقصان تھا؟ آپ کے نہ آنے سے نقصان یہ تھا کہ انسان کہنے کو انسان تھا، انسان کہنے کو انسان تھا، شکل و صورت انسانوں والی تھی، رنگ ڈھنگ انسانوں والا تھا، لیکن حقیقت میں انسان انسانیت سے نکل چکا تھا۔ انسان حیوانیت اختیار کر چکا تھا۔ انسان صرف شکل و صورت کا نام نہیں، بلکہ انسان تو اندر کی صفات کا نام۔ تو اندر کی صفات یہ ہو گئی تھیں کہ یہ انسان پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے، درختوں کے سامنے جھک رہا ہے، ستاروں کے سامنے جھک رہا ہے، چاند سورج کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے مقصد تخلیق کو بھلا چکا ہے۔ کیوں پیدا ہوا؟ کس لیے پیدا کیا گیا؟ پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو انسان بھلا چکا، اور بھلا کر
اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ جو اس کے لیے خادم کی حیثیت رکھتے تھے انہیں اس نے الہ بنا لیا. چاند انسان کی خدمت کے لیے ہے، درخت انسان کی خدمت کے لیے ہے، پانی انسان کی خدمت کے لیے ہے، ہوا انسان کی خدمت کے لیے ہے، شجر و حجر انسان کی خدمت کے لیے. جب اس نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلایا تو پھر یہ اتنا گرا، اتنا پستیوں میں چلا گیا کہ مخلوق کو خالق کہہ بیٹھا، مخلوق کو الہ بنا بیٹھا. کہیں پتھروں کو سجدہ ہے، کہیں سورج ستاروں کو سجدہ ہے، کہیں درختوں کو سجدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان جب مقصد تخلیق کو بھلا چکا تو پھر یہ اتنا گر چکا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ پیشانی، یہ سر کہاں جھکنا ہے، کہاں نہیں جھکنا. پھر اس سے رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی. پھر یہ اقدار کو بھلا چکا. کون سے رشتہ، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا مقام ہے، یہ اس سے اوجھل ہو گیا. پھر یہ انسانیت سے ایسا گرا کہ اپنی ہی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے لگا، اپنی ہی بیٹی اور بیٹے کو تہہ تیگ کرنے لگا. پھر یہ اتنا گرا کہ دوسروں کے مال پر ناحق ہاتھ بڑھانا اور اس کو چھیننا اپنا حق سمجھنے لگا. غرض یہ کہ یہ انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی صفت میں آ چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر آپ نے آ کر کے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرایا. ہمیں یہ بتلایا ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس لیے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا خریدنے آئے ہیں، کیا خرید رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے محنت کی. یاد رکھیں کہ انسان جب اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی ہوتی، اس کا باطن بنا ہوا نہیں ہوتا، اندر اس کا صاف اور پاکیزہ نہیں ہوتا، تو پھر کبھی یہ اللہ کے رسول کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو اتنا اونچا لے جائے گا کہ خدا کا مقام دے دے گا، خدا کا مقام دے دے گا. اور کبھی ایسا کرے گا کہ الیاذ باللہ خدا کی عظمتوں کو گھٹانا شروع کر دے گا، اس کی صفات کے ساتھ
اوروں کو متصف کرتا چلا جائے گا. حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، یہ خدا کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جب اس پر محنت نہیں ہوتی تو پھر یہ انسانوں کو الہ کہہ دیتا ہے. جیسا کہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرک کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اندر باطن انسان تو تھے لیکن باطن بنا ہوا نہیں تھا، اندر کی محنت نہیں تھی، دل ان کے کالے تھے. اس لیے جب دل سیاہ تھے تو پھر انسانوں کو اٹھا کر الہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت فرمائی. صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور جگہوں پہ مختلف بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنیاوی لوگ ہیں اور دنیا کے بادشاہ معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں. آپ تو سید الانبیاء، سید النبیین، سید الاولین والآخرین ہیں، حسن و جمال کے پیکر ہیں. آپ کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، آپ کے اشارے سے درخت چلنے لگتے ہیں، آپ اشارہ کریں، ہاتھ رکھیں تو ایسی بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں وہ دودھ دینے لگتی ہے. جب اللہ نے آپ کو جامع الکمالات بنایا ہے تو پھر آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں. اب بتائیں یہ جذبہ برا ہے؟ یہ تو حضور کا عشق ہے. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جو محنت فرمائی وہ اس رخ سے محنت فرمائی کہ ہر چیز میں اعتدال رہے، ہر چیز میں اعتدال رہے، نبی کی محبت میں اعتدال رہے، اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت میں اعتدال رہے، ہر چیز میں اعتدال رہے. رسول اللہ کو بڑھا کر الہ بنانا یہ اعتدال سے نکلنا ہے. جب اعتدال سے نکلیں گے تو یہود اور نصارہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کرنے لگیں گے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا، گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں. اچھا جی، اب کچھ لوگوں کے دلوں میں عبادت کا جذبہ اٹھا. دیکھیں، یاد رکھیں، جب تعلق مع اللہ بڑھتا ہے تو پھر اندر میں ایک جذبہ بڑھتا ہے. اور وہ جذبہ کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق میرا ہو جائے کہ بہت زیادہ تعلق. اور یہ شریعت مطہرہ چاہتی بھی ہے، لیکن تعلق اس رخ پہ رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے اور اسی کا نام تزکیہ ہے.
ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا، عبادت کو اعتدال میں رکھنا، رسول اللہ سے تعلق کو اعتدال میں رکھنا، بیوی بچوں سے محبت میں تعلق، بیوی بچوں سے محبت اور اس تعلق کو اعتدال میں رکھنا، ماں باپ کی محبت کے تعلق کو اعتدال میں رکھنا، کاروبار کا محبت اس کو اعتدال میں رکھنا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے گھر پر آئے، آپ موجود نہیں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا حضور کی عبادت کا، انہوں نے بتایا، کہنے لگے حضور تو اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ عبادت نہ بھی کریں تو کام چل جائے گا، ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، نکاح کروں گا تو بیوی ہے، بچے ہیں، آج اس کا یونیفارم لینے جاؤ، آج اس کی کاپیاں لینے جاؤ، آج اس کے اسکول جاؤ، آج اس کا فلاں کام کرو، آج اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، آج اس کا یہ مسئلہ، میں تو ان جھمیلوں میں ہی پڑا رہوں گا، نکاح ہی نہیں کرنا تاکہ سیدھا سیدھا اللہ کی عبادت کرو۔ اب بتائیں یہ کوئی برا جذبہ ہے؟ ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ہمیشہ عبادت کروں گا، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے، روحانی طبیب تھے۔ آپ نے فرمایا یہ غلب ہے، یہ غلب ہے، نہیں۔ آپ نے تزکیہ فرمایا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، نکاح کرنا بھی ہے، نکاح کرنا ہے، میرا یہ طریقہ ہے، نکاح کرنا ہے۔ جب نکاح کرو گے تو دماغ ٹھکانے رہے گا۔ بھئی کیسے ٹھکانے رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا، بیوی کی ڈانٹ پڑے گی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں مسجد میں بیٹھوں، ہر وقت تسبیح پھیروں، لوگ کہیں واہ واہ بڑی اونچی شرکار ہے۔ اب بیوی نے کہا چل میاں ادھر چلنا ہے، اب تھیلا اٹھایا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ سبزی بھی اٹھائی، آلو بھی اٹھائے، بینگن بھی اٹھائے، یہ بھی اٹھایا۔ اب لوگ دیکھیں حضرت صاحب یہ سارا سامان اٹھا کے آ رہے ہیں۔ اب بیوی سے نکاح کرنے میں طبیعت اعتدال میں، ساری دنیا حضرت حضرت کہتی ہے اور بیوی کہتی ہے میاں سیدھا ہو کے چل۔ اب اللہ کے نبی حکیم ہیں، حکیم ہیں، اگر اجازت دے دیتے کہ نہیں بیوی سے نکاح نہیں کرنا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کے اندر جو اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے اس طاقت کو تو کہیں نہ کہیں استعمال ہونا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ عبادت کے رنگ میں گناہ کرتا، عبادت کے رنگ میں گناہ کرتا۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے قصے سنیں، جو بڑے بڑے ہندو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی شادی وادی نہیں کرتے اور بالکل جو ہے ہم اپنی ان بھگوان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حرام کاری وہ کرتے ہیں، چوری چھپے کرتے ہیں، اور ادھر اکڑ پیدا ہوتی، تکبر پیدا ہوتا کہ ہم تو بہت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام حکیم تھے، آپ نے تزکیہ فرمایا، فرمایا نہیں شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، جب شادی کرو گے اعتدال میں رہو، بندے کا بھی حق ہے، ابھی تو تمہارا پتہ چلنا ہے، ابھی تو تمہارا پتہ چلنا ہے کہ اللہ کی عبادت کے شوق میں، اللہ کی عبادت کے شوق کو پورا کر رہے ہو یا میرے طریقے کو پورا کر رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کا شوق یہ ہے کہ میں رات کو نفل پڑھوں، خوب عبادت کروں، میں رات کو مسجد میں رکوں۔ آج رات مسجد میں رکنے کا کہا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لیں۔ ارے اللہ دیکھیں گے تجھے اللہ سنبھال لیں گے، میں وہاں بیٹھ کے دعا کروں گا، تو یہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب شیطان کی باتیں ہیں،
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا نام تزکیہ ہے۔ اب اس موقع پر بیوی کے حقوق کو پورا کرنا ہے یا مسجد میں جانا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے بیوی کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے تیری مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، تو بیوی کو لے ڈاکٹر کے پاس چل۔ لیکن اس کا دل کیا کہتا ہے کہ یار میں تو مسجد میں جاؤں گا۔ نہیں، اب مسجد میں اگر آ کر کے بیٹھے گا تو یہ تیرا شوق ہوگا۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، دین تو وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرنے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک صحابی کو شوق ہوا، کیا شوق ہوا کہ حضور علیہ السلام جہاد پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور حضور جا رہے ہیں، حضور جا رہے ہیں۔ بھئی اگر مثال کے طور پہ لوگوں کو پتا چل جب امام صاحب، میں مثال دے رہا ہوں، امام صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ قافلہ جا رہا ہے، پورا گروپ جا رہا ہے، تو سب یار ہم بھی جائیں، بڑا اچھا رہے گا، بڑا مزہ آئے گا، ان کے ساتھ جانے میں بڑا مزہ ہے۔ اب سوچیں حضور کے ساتھ جانے میں کیا مزہ ہوگا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حضور کے ساتھ جانے میں کیا مزہ ہے؟ صحابہ کرام تو روتے تھے کہ حضور کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ بڑا جذبہ ہے حضور کے ساتھ جانے کا۔ آپ نے فرمایا اچھا گھر میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ گھر میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اماں ابا ہیں، ان کی خدمت کون کرے گا؟ وہ ان کی خدمت کون کرے گا؟ اب یہ کون سا مر رہے ہیں؟ میں دعا کروں گا نا وہاں جا کے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، گھوڑے کے اوپر گھوڑے طرح ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، جہاد جیسا عمل اور میرے ساتھ وہ نہیں، ان کی خدمت کرو، جو وہاں تمہیں اجر ملے گا وہ یہاں ان کی خدمت میں اجر ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ کس کا کیا کام ہے، کب کیا کام کرنا ہے۔ اپنے دماغ سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اب میں یہ کر لوں، نہیں بس میں نے یہ کرنا ہے، بھائی اماں روک رہی ہیں، ابا روک رہے ہیں، فلاں ارے نہیں نہیں بس میں نے تو جانا ہے، میں نے تو جانا ہے۔ آپ راضی ہوں تب، ناراض ہوں تب، آپ کو اچھا لگے تب، میں نے تو جانا ہے۔ نہیں، اسی کا یہی چیز تو تصوف میں جو بزرگوں سے تعلق ہوتے ہیں اس میں یہی چیز سیکھنی ہے ہم نے، کہ اپنے اندر میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں یہ کروں۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی سر پٹخ دے بس نہیں میں نے تو یہ پورا کرنا، نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھنا ہے، نوعیت کو دیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نوعیت کو دیکھنا ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اسی چیز کی محنت کی۔ ایک صحابی نے حضور کے ساتھ نام لکھوا دیا، حضور کے ساتھ نام لکھوا دیا کہ آپ کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ اب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بہت خوش کہ حضور کے ساتھ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے، کوئی عورت بغیر محرم کے حج کو نہ جائے، حج کو نہ جائے، محرم کے ساتھ جائے، یہ حضور نے فرما دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی تو حج کے لیے جا رہی ہے، میں نے آپ کے ساتھ نام لکھوایا ہے، وہ چاہتی ہے میں حج کروں، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، تم اس کے ساتھ جاؤ، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اب بتاؤ کہ حضور اس کو یہ فرما رہی ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اس کو یہ اچھا لگا ہوگا یا برا لگا ہوگا؟
وہ اس بات پہ خوش ہوا ہوگا؟ نہیں. وہ کہاں چھوڑ سکتے ہیں کہ حضور کی رفاقت، اور کہاں چھوڑ سکتے ہیں حضور کے ساتھ سفر، اور کہاں چھوڑ سکتے ہیں حضور کی ساتھ دعاؤں میں شریک ہونا، اور کہاں چھوڑ سکتے ہیں حضور کی معیت میں نمازیں پڑھنا. لیکن حضور نے سمجھایا کہ نہیں میاں، تمہارا بیوی کے ساتھ رہ کر حج کے لیے جانا یہ زیادہ اہم ہے. تو حضور نے ہمیں سمجھایا، ہماری ذہن سازی کی کہ دیکھو نوعیت کو سمجھو کہ اس وقت کس چیز کی نوعیت کیا ہے. اس نوعیت پر چلنے کا نام دین ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی بیوی کی تعلقات، کبھی اولاد کی محبت، اور کبھی کاروبار، کبھی دکان، کبھی ملازمت، کبھی کچھ. ان سارے حالات میں آپ نے کیسے چلنا ہے؟ اولاد کی محبت کتنی ہو. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انصاف یہ ہے کہ اپنی ذات سے انصاف شروع کریں. اپنی ذات سے، اپنی بیوی بچوں سے، دوسروں سے نہیں، اپنی ذات سے. یہ مشکل ہے. ہمارا تجربہ ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. انٹرویو دینے جائے، اپنی اولاد کے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. اپنی پارٹی کا اگر انٹرویو دینے آیا، ہماری پارٹی کا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ اور پوچھیں گے، اور دوسرا اگر کوئی آئے ہیں تو اس کے لیے کچھ اور پوچھیں گے. صحابہ کرام میں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ، اختلاف ہو گیا. کس سے؟ یہودی سے. زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گم ہو گئی، یہودی کے پاس پائی گئی. یہودی کہتا ہے میری ہے، حضرت علی کہتے ہیں میری ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری ہے، یہودی کہتا ہے میری ہے. اور فیصلہ کس کے پاس گیا؟ مسلمان کے پاس، قاضی شریح کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا، قاضی شریح نے، آپ کے پاس گواہ ہیں؟ اب سوچئے ذرا، ہمارا زمانہ ہوتا، ارے یہ تو حضرت علی ہیں، حضور کے داماد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، چھوڑیں بس، ختم ہو گئی بات. یہودی تو ہے کیا فرق، تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں، چلو بھاگو یہاں سے. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ گواہ ہیں؟ کہا ہیں. کون ہے؟ کہا میرا بیٹا حسن اور میرا غلام. کہا میں دونوں کی گواہی قبول نہیں کروں گا. دونوں کی گواہی؟ کہا حسن کی گواہی؟ کہا بالکل حسن کی گواہی قبول نہیں کروں گا، ہر جگہ قبول کروں گا، تیرے حق میں قبول نہیں کروں گا. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں، غلام کی گواہی آقا کے حق میں نہیں. لہذا جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں. یہودی کو زرہ دے دی کہ آپ لے جاؤ. یہودی نے عدالت میں کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کہا کہ واقعتاً یہ زرہ تو حضرت علی کی ہی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا انصاف کیا ہے. مسلمانوں کا انصاف کیا تھا؟ باطن کا تزکیہ ہو چکا تھا، باطن کا تزکیہ ہو چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کافر کے سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس نے تھوک دیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. غصے کا تقاضا یہ تھا کہ جلدی سے گردن اتار دیتے، نہیں اتاری، کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ وہ حیران کہ اب تو آپ کو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا، جو کہ آپ کرنے ہی والے تھے، اور میں نے تھوکا اور آپ پیچھے ہٹ گئے. کہا کہ جب آپ نے تھوکا
تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب میں جو آپ کو قتل کرنے لگا ہوں اپنے غصے کی وجہ سے کرنے لگا ہوں یا دین کے لیے کرنے لگا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں آپ کو اب جو قتل کرنے لگا ہوں اپنے غصے کی وجہ سے کرنے لگا ہوں یا اللہ کے دین کی وجہ سے کرنے لگا ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس لیے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے ہمارا کوئی محبت، پیار، لڑائی جھگڑا، لینا دینا اپنی ذات کے لیے تو ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ مسلمانوں کی فوجیں شام جس علاقے میں یہود رہتے تھے اس علاقے میں مسلمانوں کی فوجیں ان کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی تھیں، ان کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ اب دوسری جگہ جہاد ہو رہا تھا، وہاں ضرورت تھی کہ فوج یہاں سے ہٹا کر وہاں بھیجی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت یہاں سے فوجیں وہاں بھیجنی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے ان سے پورے سال کا ٹیکس لے لیا ہے، پورے سال کا ٹیکس لے لیا ہے کہ پورا سال ہماری فوجیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ اب جب ہم فوجیں لے جائیں گے تو ہماری حفاظت ختم ہو جائے گی، تو وہ ٹیکس ہمارا لینا تو صحیح نہیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب یہودیوں کو ٹیکس واپس کر دیا، کہا ہم نے آپ سے سال بھر کی حفاظت کے لیے دیا تھا، ہم فوجیں ہٹا رہے ہیں تو لہٰذا سال بھر آپ کی حفاظت ہم نہیں کر پائے، یہ آپ کے پیسے آپ کے حوالے۔ وہ حیران ہو گئے کہ کیا اسلام ہے، کیا اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ اسی چیز کا نام ہے، تزکیہ اسی چیز کا نام ہے، باطن کا بننا اسی چیز کا نام ہے کہ جب باطن بن جاتا ہے پھر بیٹے کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، شاگرد کا معاملہ ہو، استاذ کا معاملہ ہو، پھر یہ جانبداری نہیں دیکھتا، پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھ کر کے چلتا ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو بس پھر یہ تو میرا ہے، یہ تو میری پارٹی کا ہے، یہ تو میری جماعت کا ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا پڑوسی ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، اور پھر اس طرح سے تعلق چلتا ہے۔ میرے عزیزو، جو اہل اللہ سے ہم تعلق جوڑتے ہیں وہ یہی بات ہے، ہر چیز میں ہم اعتدال میں رہیں، ہر چیز میں اعتدال میں، بس ہر اہل حق کا حق، اللہ کو اس کا حق، رسول اللہ کو اس کا حق، عبادت کو اس کا حق ہے۔ اب ایک خاتون آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک خاتون آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، آ کر کے کیا کہنے لگی؟ مجلس لگی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، آئیں، آ کر کے کہنے لگی میرے شوہر پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہا اور چلی گئی، یہ کہا اور چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ سمجھے بھی ہو یہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ کہا حضرت یہ اپنے شوہر کی تعریف کر کے گئی ہے۔ کہا کہ میرے سامنے تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تعریف نہیں کر کے گئی، اپنے شوہر کی شکایت کر کے گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت میں غلو کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری رات اس کے سامنے کھڑے رہیں، پوری رات اس کے سامنے کھڑا ہونا فرض نہیں ہے،
بیوی کی خیر خیریت معلوم رکھنا، اس کے حق کو ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، اپنے جسم کا حق ادا کرنا، یہ اس پر لازم ہے. یہ فرائض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تزکیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عبادت میں بھی غلو نہیں، دوستی میں بھی غلو نہیں، ماں باپ کی محبت میں بھی غلو نہیں. ماں باپ کی محبت میں غلو کا کیا مطلب بھائی؟ اماں نے کہا نہیں داڑھی نہیں رکھنی آپ کو، کہہ دیا داڑھی نہیں رکھنی آپ کو، نہیں رکھنی داڑھی آپ کو. اب اماں سرآنکھوں پر، لیکن اس کا حکم یہ مانیں گے نہیں. کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اب اگر اماں ابا کی باتوں میں آئے گا تو یہ غلو ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھنا، دوست کو اس کے دائرے میں، ماں باپ کو اس کے دائرے میں، بیوی بچوں کو اس کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ویسا تعلق جیسے اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ کی محبت بہت عظیم چیز ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ذہن بنانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ، حضرت یونس علیہ السلام، فرمایا کہ ان سے ایسی فضیلت نہ دو جس سے ان کی تحقیر لازم آئے، جس سے ان کی تحقیر لازم آئے. نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن یہ فخر نہیں ہے. یعنی میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں بتا رہا، خبر کے طور پر بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اہل اللہ سے تعلق، بزرگان دین سے تعلق اسی لیے ہے. ان کے پاس جانا بیٹھنا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوا ہم ہوا میں اڑنے لگ جائیں، ایسا کچھ نہیں. اگر کوئی اس چکر میں ہے تو وہ پھر کام سے گیا. نہیں، بزرگوں کے ساتھ تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سمندر میں مسلح ڈال دیں اور نماز پڑھیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. بزرگوں کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ صحیح معنوں میں پورے دین پر چلنے والا بن جاؤں. مجھے پتا ہو کہ میرے فلاں کا کتنا حق ہے، فلاں کا کیسا حق ہے، فلاں کا کیسا ہے. میں ایک کے حق کی محبت میں دوسرے کے حق کو برباد نہ کروں، غبن نہ کروں. یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.